عزیز بھائیوں، ہر مسلمان کی کوشش ہے، ہر مومن کی زندگی کی آرزو ہے اور ساری زندگی کا ماحاصل خلاصہ اور جو سم اپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری عبادات سے، میری کوششوں سے، میری جد و جہد سے، میری ہجرت اور مشقت سے، میری تمام تر کاوشوں سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر، راضی ہو کر اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں اور اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ گن نہیں سکتے، ان کو وہ کاؤنٹ لیس ہیں۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی اعداد و شمار کا ایکسپرٹ ان کو گن نہیں سکتا کہ وہ کتنی زیادہ نعمتیں۔ سورہ بہت زبردست اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، بڑی جامع قسم کی۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ اللہ کو ان چیزوں کی بھی قسم ہے جن کو تم دیکھ سکتے ہو، اور ان چیزوں کی بھی قسم ہے کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، یعنی انسان کی بصارت کے لحاظ سے اللہ کی نعمتوں کے دو جہان ہیں، اللہ کی مخلوقات کے دو جہان ہیں۔ ایک وہ جہان ہے جس کو انسان کی آنکھ آبزرو کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور دوسرا وہ جہان ہے کہ جس کو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں ہماری نظر ختم ہوتی ہے وہاں جا کے وہ شروع ہوتا ہے، نہیں، ہمارے بالکل ہاتھ پر اتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جن کی تعداد ملینز کے اندر، جن کو جراثیم کہتے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کے اندر محسوسات بھی ہیں، لیکن انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ جنات ہیں، بہت بڑی ان کی آبادی ہے، بہت بڑی ان کی تعداد ہے، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے خاکی ذرات ہیں، جتنا ماحول مرضی صاف ستھرا ہو، جب سورج کی کرنیں کسی گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں خاکی ذرات ہوتے ہیں جو اڑتے پھر رہے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور ان سے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات اس کائنات کے اندر موجود ہیں جن کو انسان یا تو آلات سے دیکھتا ہے یا وہ آلات سے بھی نظر نہیں آتے۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ کو ان چیزوں کی قسم ہے جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور ان چیزوں کی بھی قسم ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن ان دونوں جہانوں کے اندر دو چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں جہانوں کا جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ان دونوں جہانوں کے اندر جو دوسری چیز مشترک ہے، کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جہان کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، بالواسطہ، بلا واسطہ وہ انسان کی خدمت کے اندر
مصروف ہیں۔ انسان کو چاہے ان کا علم ہے یا وقتی طور پر علم نہیں بھی ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ انسان اس چیز کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن وہ چیزیں جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مخلوقات میں جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اور اللہ کی جنتوں میں سب سے بڑی جو عظیم جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اور جاؤ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں، جنت سے بھی بڑی، جنت الفردوس سے بھی بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، کہ فرمایا تم جنت میں نور کے ممبروں پر بیٹھ کر اپنے رب کا اس طرح دیدار کرو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین آز میں، کہ یا اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، میں تیرا روزہ رکھتا ہوں، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، یا اللہ میں حج کرنے جاتا ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میرے دل کے اندر تیری بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے مجھے تیرے ساتھ، لیکن تجسس ہے میرے دل میں کہ میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اندیکھے تیرے اوپر میرا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ میری ساری زندگی، میری زندگی کا ماحصل، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، خواہش، تمنا، طلب اور تڑپ یہ ہے کہ یا اللہ وہ کون سا لمحہ آئے گا، وہ کب لمحہ آئے گا، وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ جب میری نظر یا اللہ تیرے چہرے کا دیدار کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسے ہی دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ سب سے ایگزیکٹو کلاس کی اللہ کی نعمت ہے کہ تم اللہ کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ ہر ایرے غیرے کو یہ دیدار نہیں ملے گا۔ دیدار کے لیے اللہ نے 2 مرحلے پہلے بنائے، پھر تیسرا مرحلہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی ملاقات، فرمایا الصلاۃ معراج المومن، جو مومن کی معراج ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے ملاقات کروں، میں اللہ سے گفتگو کروں، میں اللہ سے کنورسیشن کروں، میں اللہ سے ڈیبیٹ کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ جب نماز کے اندر میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی الآخر، تو فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ بھی میرے ساتھ بات کرے، اللہ بھی میرے ساتھ کلام کرے، یا اللہ تو بھی میرے ساتھ بول، میرے ساتھ بات چیت کر، تو فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا رب میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز اور تلاوت یہ اللہ کی ملاقات کی دنیا میں تدریب ہے، دنیا میں ٹیسٹ ہے، دنیا میں امتحان ہے کہ کون کون اللہ کا دیدار چاہتا ہے، کون کون اللہ کی ملاقات کا شائق ہے، کون کون اللہ سے ملاقات کا آرزو مند ہے۔ اس کو دنیا میں ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کی کال پر، اللہ کی ندا پر، اللہ کے بلانے پر
حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ فرمایا جو میرا ہوگا، جو میری چاہت رکھتا ہوگا، جس کے دل میں میری آرزو ہوگی، جس کے دل میں میری تمنا ہوگی، جو واقعتاً حقیقتاً ریئلی سنجیدگی کے ساتھ میرے دیدار کا طلبگار ہوگا، وہ فوری طور پر، دانستہ طور پر، شعوری طور پر اللہ کے گھر کی طرف لپکے گا، گھر کی طرف آئے گا۔ جب وہ اللہ کی طرف آئے گا، اللہ آسمان سے قرآن اتارے گا۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ دنیا داروں، دنیا والوں، دنیا کو اپنا انداتا ماننے والوں، دنیا کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے والوں، مادیت کو اپنا دستور اور آئین ماننے والوں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ دکان کے شٹر کو ڈاؤن کر کے ملازموں کو ساتھ لے کر گاہکوں کی قطاروں کو گرا کر رجال ایمان کے پوٹینشل کے ساتھ، آخرت کے طلب کے ساتھ، المشتاقون الجنہ، جنت کی محبت کے ساتھ، دیدار الہی کی آرزو کے ساتھ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی دکان، اس کا مکان، اس کا مرلہ، اس کا مربع، اس کا پلاٹ، اس کی جائیداد، اس کے درہم و دینار، اس کے ڈالر پاؤنڈ، اس کا روپیہ پیسہ، اس کی ٹریڈ، اس کا بزنس، اس کے گاہک، اس کے کلائنٹ، مارکیٹ، منڈی، کارخانہ، بہت بڑا بزنس نہیں، یہ اپنے گھر کے اندر، دکان کے اندر، مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ کا بندہ نہیں، دکان کا بندہ نہیں، بلکہ یہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ دیکھو اللہ کی آواز آئی ہے حیا علی الصلاۃ، اس کے کان کے اینٹینے کے ساتھ ٹکرا گیا، رجال لا تلہیہم۔ اگر کسی نے مرد دیکھنا ہے جس کے اندر فیصلے کی قوت ہے، اس بندے کو دیکھو جو وقت کے اوپر آ کر اللہ کی کال پر اللہ اکبر سن کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ پہلی پریکٹس ہے۔ پھر ایک امتحان اللہ قیامت کے دن لے گا۔ اللہ اپنے پورا دیدار کروانے سے پہلے محشر کے میدان کے اندر، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، گناہ گار بھی اور بے گناہ بھی، معصوم بھی اور طرح طرح کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے محشر کے میدان کے اندر۔ بہت بڑا محشر کا میدان۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون۔ اللہ کہے گا ویوم یکشف عن ساق، کہ کون ہے جو مجھے میرا دیدار کرنے کا طلبگار ہے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی کا کشف کروائیں گے، پنڈلی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور پنڈلی واضح ہوگی اللہ کی۔ یوم ینفخ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تمام انسانیت کو کہا جائے گا کہ اللہ کی پنڈلی کا دیدار کر کے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے سامنے گر جاؤ۔ آرڈر آئے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدہ کرو اللہ کو۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے، جو دنیا میں سجدوں کے عادی ہوں گے، فرمایا وہ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو سجدے کی توفیق دے گا۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جو اذانوں سے بیزار تھے، اللہ اکبر۔ مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے آج کل سب سے سستے پلاٹ وہ بکتے ہیں جو مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں۔
لوگ مسجدوں کے قریب نہیں آنا چاہتے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اذان سے ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں, بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, پینک کریٹ ہوتا ہے, یہ نوائز پلیوشن ہے, یہ فضا کی آلودگی ہے, معاذ اللہ, میرا گھر پریشان ہوتا ہے, مجھ سے 5 وقت کی اذان برداشت نہیں ہوتی, میرا گھر مسجد سے دور ہونا چاہیے, میں ڈسٹربنس میرے لیے قابل قبول نہیں. فرمایا وہ نہیں جو دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے, اللہ قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے, اغماض برتتے تھے, یاد رکھ لو ہر عبادت کی بڑی اہمیت ہے, نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے. مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے, لیکن اللہ نے مسجد کا نام رکوع کے نام پر نہیں رکھا, قیام کے نام پر نہیں رکھا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. لیکن اللہ نے مسجد کا نام رکھا ہے سجدہ کرنے والی جگہ, اللہ نے سجدے کے نام سے موسوم کیا ہے. اور یہی سجدہ فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا کرو. جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے وہ کریں گے, جھک جائیں گے, گر جائیں گے اللہ کے سامنے, پیشانی کو جھکا لیں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے, اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے, اللہ کے سامنے نہیں گرتے تھے, نماز کو فضول ٹائم کا ضیاع سمجھتے تھے, سجدوں کا تضحیک ٹھٹھا اور مخول کرتے تھے, سجدوں کو اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے, وہ کہیں گے چلو آج تو سجدہ کر لیں, آج تو اللہ نظر آ رہا ہے, آج تو محشر کا میدان ہے, آج تو سارا کچھ دیکھ لیا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. آج تو ہم نے دیکھ لیا, جنت کو بھی دیکھ لیا, جہنم کو بھی دیکھ لیا, محشر کو بھی دیکھ لیا, اللہ کی پنڈلی کا کشف بھی ہو گیا. جھکو اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. وہ جھکنے کی کوشش کریں گے, اللہ ان کی کمروں کو تختوں کی طرح سخت کر دے گا. اللہ ان کی کمروں سے جھکنے کی صلاحیت سلب کر لے گا. فرمایا وہ جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے. خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود. فرمایا دنیا کے لوگوں یہ وہ بے ایمان ہیں, یہ وہ شیطان ہیں, یہ وہ متکبرین ہیں, یہ اللہ کے منکر ہیں, یہ نمازوں کے باغی ہیں, یہ سرکش ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت کے اندر حقیقت سے کوسوں دور تھے. اللہ ان کو بلاتا تھا, یہ صحیح سلامت تھے, ان کی نظر 6x6 تھی, ان کے ریفلیکس ایکشن بڑے زبردست ایکٹیویٹ تھے, ان کی کمر جھکتی تھی, جوان تھے, ہمت والے تھے, ان کی ٹانگوں کے اندر پاور تھی, گھٹنوں کے اندر بینٹیبل کیپیبلٹی تھی, لیکن یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ بتاؤ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی ٹانگوں پر چل کر آئیں گے. جو دنیا میں سجدے کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن ٹانگوں پر چل کر آئیں گے, اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے ہوں گے ان کا منہ نیچے ہوگا, ٹانگیں اوپر ہوں گی. مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. جو دنیا میں پیشانی کو نیچے نہیں کرتا تھا
فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی ٹانگوں کو اوپر کر دے گا، اس کو منہ کے بل رگڑ کر چلائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ٹانگوں کے اوپر تو چلنے کی سمجھ آتی ہے، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ ٹانگوں پر چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ کے بل بھی ان کو گھسیٹنے پر مجبور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ٹیسٹ ہوگا جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا، سیکنڈ لاسٹ، جو اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کرے گے، جو اس ٹیسٹ کو اپروو کرے گے، جو اس ٹیسٹ کے اندر اپنی قابلیت کو شو کریں گے، فرمایا ان خوش نصیبوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور ایک بات اور سن لیں، یہ دیدار بغیر مانگے نہیں ملے گا۔ اسکول کے اندر تو سارے داخل ہو جاتے ہیں نا، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سارے فرسٹ نہیں آتے، سارے A+ پر نہیں آتے، سب کا A گریڈ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں 33% نمبر لے کر، پاس تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن شرماتے ہوئے کسی کو اپنی ڈگری بھی نہیں دکھاتے، نمبر نہیں بتاتے۔ پوچھو بھی تو پاس ہو گیا؟ کہتا ہاں میں بھی پاس ہو گیا، میں بھی پاس ہو گیا۔ وہ پاس بھی ایسے ہوتا ہے جیسے فیل، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم۔ وہ مہربانی بھی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح، پاس ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا دیدار خاص قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا، جن کی طلب ہوگی، جن کی آرزو ہوگی، جن کی خواہش ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے نا؟ ہمیں بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے، مجھے بھی اللہ کے ساتھ پیار ہے۔ کسی آپ انسان کو جا کے مل لو، مسلمان کو، وہ کہے گا مجھے بھی اللہ سے پیار ہے۔ اور انسانیت میں اکثر و بیشتر لوگ اللہ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے۔ میں ایک دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی کہ ایک پنڈت جو ہے 11 سال سے ایک پہاڑ کی غار کے اندر ہے اور وہ بیٹھا نہیں ہے زمین پر 11 سال۔ ایک اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ پنڈت صاحب آپ 11 سال سے سوتا بھی کھڑا ہو کے ایک ڈنڈے کا سہارا لے کر سوتا ہے، بیٹھا نہیں ہے۔ اس کو پوچھا کہ کیا وجہ تو دنیا کو چھوڑ کر اس غار میں کیوں ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے ہوں کہ میں نے ایشور کو خوش کرنا ہے، میں نے بھگوان کو راضی کرنا ہے۔ اس کی ٹانگیں سوج سوج کر اتنی موٹی ہو گئی، ایشور کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا ہندو وہ کہتا ہے میں 9 سال سے ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہوں، الٹا لٹک رہا ہے، اس کی آنکھیں سوج سوج کر اتنی موٹی ہو گئی ہیں۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے بھی ایشور کو خوش کرنا ہے، ایشور کو راضی کرنا ہے۔ آپ کسی عیسائی کو جا کے مل لو، عیسائیوں نے، امریکیوں نے ڈالر پر لکھا ہوتا ہے وی ٹرسٹ ان گاڈ، کہ ہم بھی گاڈ کو مانتے ہیں، ہم بھی گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سکھوں کے پاس چلے جائیں، یہ ننکانہ صاحب میں، کرتارپورہ میں نے جا کر دیکھا ہے کہ 36 جگہ پر ننکانہ صاحب میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، 36 جگہ پر۔ وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا رب۔ یہ سکھوں کی زبان پر اکثر و بیشتر آپ الفاظ سنیں گے کہ ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، ایشور کو راضی کرنا ہے۔ تمام انسانیت کسی نہ کسی وجہ سے تھوائے ایتھیزم کے، ایتھیسٹ کے علاوہ تقریباً وہ سارے مذاہب کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں،
اور اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا مبالغے پر آ گئے، کہنے لگے نحنو ابناء اللہ، کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، سورہ المائدہ کے اندر کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، جس طرح باپ کو بیٹے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس طرح اللہ کو یہودیوں کے ساتھ پیار ہے۔ اور یہ خبیث اپنے آپ کو اللہ کی فیملی کہتے ہیں، اللہ کا خاندان کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہیون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا تمہیں میرے ساتھ پیار ہے، تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ یہودی کہنے لگے ہاں ہمیں اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ بہت پیار ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو کہا پھر اللہ سے ملاقات کی آرزو کرو، اللہ سے ملاقات کی خواہش کرو۔ فتمنوا الموت، اور اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرے ساتھ کوئی کنسرننگ ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی آرزو کرو، موت کی خواہش کرو، موت کی تمنا کرو۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو انسان ابھی بولتا نہیں، اللہ کو پتہ اس نے کیا بولنا ہے۔ انسان ابھی سوچتا نہیں، اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا سوچنا ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو ولا یتمنونہ ابدا، یہ یہودی بے ایمان یرضونکم بافواہہم وتابا قلوبہم، یہ زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ کریں گے، منفی جمع کریں گے، مائنس پلس کریں گے کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ کبھی بھی ولا یتمنونہ ابدا موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کی خواہش نہیں کریں گے، بس ویسے ہی کہیں گے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا سعودیہ میں بیٹھا ہو، باپ پاکستان میں ہو، تو بیٹا دن رات میسج کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، ویڈیو کالز کرتا ہے اپنی اماں کو، اپنے ابا جی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا میں تم سے دور ہوں، میرا دل تمہارے پاس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فوری طور پر آپ کے پاس آ جاؤں، اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں، اپنی ماں کا دیدار کروں، اپنی بیوی کا قرب حاصل کروں، اپنے بچوں کو کمپنی دوں، تڑپ رہے، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ واقعتاً پیار ہے، اس کو اپنے باپ کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اس کو اپنی ماں سے ملنے کی بے پناہ آرزو ہے، خواہش ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیسی خواہش ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی دو نمبری ہے کہ محبت بہت زیادہ
آرزو بہت زیادہ، دعائیں بہت زیادہ. اور جب اللہ کہتا ہے فتمنوا الموت، موت کی دعا کرو، تو کہتے ہیں نہیں نہیں یا اللہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے ڈرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارے نبی کو اپنے اللہ سے پیار تھا، اپنے نبی کو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت تھی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، آپ کے صحابہ کو تھی. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا اللہ مجھ محمد کا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کروں، میں تیرے راستے میں لڑائی کروں، میں تیرے دشمن کا مقابلہ کروں، پھر تیرا دشمن مجھے آ کر قتل کر دے، شہید کر دے. یا اللہ تو پھر کیا کر، ثم احیا، یا اللہ تو مجھے پھر زندگی عطا کر، پھر یا اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کر، تو پھر میں تیرے راستے میں جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ایران کے سپاہیوں کو؟ فرمایا ایرانیوں، او آتش پرستو، کہنے لگے یاد رکھ لو جس طرح تمہاری فوج کے سپاہی شراب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس طرح میرے نبی کی فوج کے سپاہی شہادت کی موت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے کہ کافر مرنا نہیں چاہتا اور مومن جینا نہیں چاہتا. مومن کی آرزو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. شہادت کی موت، یا اللہ تو شہادت کی موت عطا کر، ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے. صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ جہاد میں نہ جایا کریں، کیونکہ مدینے کے اندر انتظام و انصرام کا معاملہ ہے. آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کا ایکسل ہے، اتحاد کی ضمانت ہے، آپ کے گرد سارے مسلمان مجتمع ہیں. اگر کسی کافر نے آپ کو نقصان دے دیا تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا. بڑے بڑے جید کبار صحابہ اکرام جناب عمر اصرار کر رہے ہیں، آگے سے پھر اصرار آ رہا ہے کہ نہیں آپ مدینے میں رہیں. جناب عمر مجبور ہو گئے، لیکن مدینے میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلدۃ الرسول. کہ اللہ جہاد کے اندر تو نہیں جا سکا، لڑائی تو نہیں کر رہا، مجاہدین کے شانہ بشانہ تو نہیں ہوں، لیکن یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا کر، وفی بلدۃ الرسول، اور اپنے نبی محمد کے شہر میں عطا کر. یہ ہے مومن، یہ ہیں دعوے کے سچے لوگ. صحابہ کہتے ہیں جناب عمر دعا کرتے اور ہم مسکرایا کرتے تھے کہ کس کی جرت ہے عمر کو مدینے میں آ کے قتل کرے، عمر کو مدینے میں آ کر شہید کرے. لیکن وہ اتنے دعوے کے سچے تھے، اتنی بات کے پکے تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اتنا اصرار کیا، اتنا لپٹے، اتنا انسسٹ کیا کہ شہادت کی موت بھی ملی، نبی کے شہر مدینے میں ملی، نبی کی مسجد کے اندر ملی، نبی کے منبر کے قریب، نبی کے مصلی پر. یہ مومن کی شان. جو اللہ کی قسم تحقیق کر کے دیکھ لو، یہ میرا چیلنج ہے. اگر نبی کے 1,24,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی نظروں سے نبی کے چہرے کا
دیدار کیا تھا، جاؤ کیلکولیٹ کرو، ان میں سے 1,18,000 اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، ہماری طرح نہیں۔ اور میرا ایک دوست ہے راول پنڈی میں، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کا سونے کا کاروبار ہے، گولڈ کا، ARY کے ساتھ، بہت ماشاءاللہ اللہ نے اس کو دیا تھا۔ وہ ہر سال 5 علماء کو عمرہ کرواتا تھا، 5 علماء کو۔ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جو جس کی ہمارے ساتھ دوستی ہو جائے پھر تو وہ بھی شہادت کی دعائیں کرتا ہے۔ اس کے دل میں جہاد کی تمنا آ گئی، شہادت کی دعا آ گئی۔ کہتا ہے جب طواف کرتے کرتے بیت اللہ کے خاص جگہ پر ہم گئے، میں نے ان علماء کو کہا، میں نام لوں آپ حیران ہو جاؤ گے، کہنے لگا میں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب اکثر آپ دعا کرتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، آج دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ نے کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا؟ کرو دعا حاجی صاحب، کرو دعا۔ اس نے کہا یا اللہ، ہم 5 بندے پاکستان سے آئے ہیں، یہ فلاں فلاں، میں بھی، یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ کہتا ہے مولوی آگے سے آمین ہی نہیں کہہ رہے۔ میں نے کہا آمین بولو، آگے سے خاموش، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا، آمین کہو۔ کہتا ہے تو تے پاگل ہے، تو تے دنیا دار ہے، تیرے کول تے علم ہی نہیں۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ بیت اللہ میں جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اللہ نے شہادت کی دعا قبول کر لی پھر ہمیں بھی شہید ہونا پڑے گا، لہذا دعا ہی نہ مانگو۔ یہ دعویٰ ہمارا۔ اس واقعہ کو سن کر مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آئی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ یہودیوں کے ساتھ اتنا مشابہ ہو جاؤ گے جس طرح پاؤں کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، کہ زبانی دعوے بے شمار، زمین آسمان کے قلعے ملا دو گے تو، لیکن عمل کے اندر، دعا کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ زبانی دعوے بے شمار اور حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آج ہمیں بھی موت سے ڈر لگتا ہے، ہم بھی موت کے مفرور ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کی پلاننگ کرتا ہے، وہ موت کا منصوبہ بناتا ہے، وہ موت کے آگے چڑھ کے بھاگتا نہیں۔ وَيَبْتَغِ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ الْمَضَانَّ، وَيَبْتَغِ الْقَتْلَ، فرمایا مومن مسلمان جس طرح دنیا میں نماز کے لیے مسجد کو تلاش کرتے ہیں، تلاوت کے لیے قرآن کو تلاش کرتے ہیں، وَيَبْتَغِ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ الْمَضَانَّ، اس طرح دنیا کے اندر مومن بندہ شہادت کی موت کو تلاش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زبانی دعویٰ کیا ہے اور عملی طور پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک۔ ہمیں تو اکثر کچھ دعا کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ آرزو نہیں، خواہش ہی نہیں، شعور نہیں، تمنا نہیں۔ ہم اکثر مسلمان چاہتے بڑا کچھ ہیں، نہ مانگنا آتا ہے نہ ادا کرنا آتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسالکا، اے اللہ میں تیرا نبی ضرور ہوں، آخری نبی ہوں، رتبہ بہت زیادہ، سید ولد آدم، کافۃ للناس، رحمت للعالمین، لیکن یا اللہ میری ایک آرزو ہے، خواہش ہے، سوال ہے تیرے سے، اللہم انی اسالکا لذت النظر الی وجہک، یا اللہ میں تجھ سے اس نظر کا سوال کرتا ہوں جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ ہم نے تو کبھی دعا ہی نہیں کی اس کی، ہم نے تو کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، پھر ملے گا کیسے؟ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، پھر عطا کیسے ہوگا؟ ہمیں اس کا علم ہی نہیں، پھر نصیب میں کیسے آئے گا؟ بغیر محنت کیے، بغیر سکول میں داخل ہوئے، بغیر آرزو کیے بندہ کہہ دے کہ میں 22ویں گریڈ کا سیکٹری لگوں گا، میں ضلع کا ڈپٹی سپریڈنٹ لگوں گا، پرائمری فیل، میٹرک فیل، کہتا میں یہ لگوں گا وہ لگوں گا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے جانا کراچی ہے، ٹکٹ اسلام آباد کا لیا ہوا ہے اور فیصل آباد کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جانا کراچی ہے ہم نے، اور پتہ ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، 39 سال سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا ترجمہ ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہتا ہے اچھا اس کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اس کے تو اوپر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی بڑی اللہ کی عطا، اتنی بڑی آفر، اور ہمیں اس کی دعا ہی نہیں۔ ہماری ساری دعائیں، اپنی دعاؤں پہ غور کرنا، دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ آخرت کا بندہ ہے کہ دنیا کا بندہ ہے، دعاؤں سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہماری ساری دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دکان چلا دے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ بچی نے امتحان دی ہیں اس کی فرسٹ ڈویژن لے آ، یا اللہ میں نے کمیٹی ڈالی ہے جلدی کمیٹی نکل آئے، یا اللہ کاروبار شروع کیا ہے اس کے گاہکوں کو بڑھا دے، یا اللہ میں نے فلاں کام شروع کیا ہے اس کے اندر برکت ڈال دے۔ اگر 100 روپیہ کبھی مولوی کو دے دیں تو اتنی لمبی لسٹ دعاؤں کی آ جاتی ہے۔ وہ ساری دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے، ایک بھی آخرت کے لیے نہیں۔ فرمایا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ نے سورۃ النازعات کے اندر بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس کی ترجیح دنیا ہو گئی وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کی ترجیح آخرت ہو گئی اللہ رب العالمین اس کو جنت پہ داخلہ دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، صرف نظر کا سوال نہیں، کمال کی دعا ہے۔ فرمایا لذت النظر، اس نظر کی مزے کا سوال ہے۔ یا اللہ وہ کیا نظر ہوگی کہ جب ہم تیرے دیدار کریں گے، جب تو ہمیں نظر آئے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح، لذت النظر الی وجہک، جب میں تیرے چہرے کا دیدار کروں گا، والشوق الی لقاء،
اور یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے. کس کی ملاقات کا؟ اللہ کی ملاقات کا. اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کرو، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگاؤ. گیلکومیٹر لگانے والوں اللہ اکبر، اپنا بلڈ پریشر کے لیے روزانہ پش اپ کرنے والوں تھوڑا اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا مجھے بھی اللہ کی ملاقات کا شوق ہے؟ کیا مجھے بھی اللہ کی ملاقات کی آرزو ہے؟ فرمایا جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے. اشد حب للہ، بے پناہ محبت، اور بے پناہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کیا ہے؟ کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے. اور فرمایا جو منافق ہے یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ. مومن اللہ سے ڈرتے ہیں اور منافق لوگوں سے. یخشون الناس کا خشیت اللہ. یاد رکھ لو جس کے دل میں ایک اللہ کی محبت ہو، اللہ اس کے دل سے ہر محبت کو ثانوی کر دیتا ہے. اور جس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہو، اللہ اس کے دل سے ہر ڈر کو نکال دیتا ہے. اسرائیل کی آبادی ہے 94 لاکھ، 94 لاکھ. اور ہمارے لاہور شہر کی آبادی ہے 1 کروڑ 75 لاکھ. 75 لاکھ. اسرائیل سے ڈبل. اسرائیل کی آبادی ہے 94 لاکھ اور دنیا کے مسلمانوں کی آبادی ہے 200 کروڑ. اسرائیل کی آبادی ہے 94 لاکھ اور مسلمان ملکوں کی فوجوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80 لاکھ. فوج ہے صرف مسلمانوں کے پاس. اسرائیل کے چاروں طرف 94 لاکھ کی آبادی والا اسرائیل. ایک طرف اردن، ایک طرف مصر، مصر کے پیچھے ترکی، ترکی کے پیچھے سوڈان، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش. ایک طرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، عمان. اس کے پیچھے ایران. سارا ایک بھی پاکستان، سارا ہندوستان، سارا بنگلہ دیش. مسجدیں بھی موجود ہیں، حرم بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، اذانیں بھی موجود ہیں. لیکن سارا عالم اسلام ایمانداری سے بتاؤ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اسرائیل سے؟ یہ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ اور سارے جا کر حرم میں کہتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ایمان اللہ پر اور ڈر اسرائیل کا. ایمان اللہ پر اور چاپلوس امریکی وائٹ ایلیفنٹ ٹرمپ کے اذان کے اندر تکبیر فکبروا تکبیرا، اور عملی طور پر کافروں کے کاسالس، کافروں کے غلام، کافروں کے نوکر، IMF کے دلال، پرلے درجے کے سود خور، امت اور ملت کے غدار. فرمایا یخشون الناس کا خشیت اللہ. دوسری جگہ پر فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین. فرمایا ڈرتے ہو کافروں سے؟ او نمازیوں، او فیصل مسجد والوں، او جدہ دہران والوں، قاہرہ والوں، استنبول والوں، اتخشونہم،
तरावियों में सुनते हैं कि नहीं, अतखशौनहुम, अल्लाह कहता है बड़े डरपोक हो, बड़े कावड़ हो, बड़े छोटे दिल के हो। क्या हो गया? पिता पानी हो गया, दिल पिघल गया। कहां गई ईमान की थर्मोस्टेट? कहां गया अल्लाहुम्मा लब्बैक? फल्लाहु अहक्कु अन तखशौहु इन कुंतुम मोमिनीन। अगर डरने तो सिर्फ एक अल्लाह से डरो। ये नहीं मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, इसराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, वो है। हम तो अब मुर्दों से भी डरते हैं। जाओ किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को कहो कि मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूं, रात को जाकर अपनी गांव के कब्रिस्तान में, मोहल्ले का कब्रिस्तान है जहां तेरे दादा की कब्र, तेरे नाना की कब्र, तेरी फूफी की कब्र, तेरी खाला की कब्र, जाओ रात के 2 बजे तेरा नबी मोहम्मद सारी रात जन्नतुल बकी के अंदर जाकर दुआएं करते थे। जा तू भी कब्रिस्तान के अंदर जाकर दुआएं कर। बताओ जाएगा वो कब्रिस्तान में? कहता है मैनू मरवाना है, मुझे तो खौफ आता है। जो बड़ा हम में से दलेर है ना, ये तवीज की काली डोरी क्या होती है? काली डोरी अगर किसी को चेक करना है ना, ईमान को, तौहीद को, उसके घर की कुंडी के साथ जाकर काली डोरी बांध के आ जाओ। काली डोरी, कोई मिसाइल नहीं, कोई TNT बारूद नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बम नहीं, काली डोरी। अगर हाजी साहब की उस डोरी पर नजर पड़ गई, कहेगा मारा गया, तबाह हो गया, मेरा तो बचा ही कुछ नहीं। किसी दम वाले को बुलाओ, दुरूद वाले को बुलाओ, पीर साहब को बुलाओ, क्या हुआ तुझे? कहता है मेरे घर पर कोई तवीज बांध गया। बताओ, काली बिल्लियों से डरने वाले, काली डोरियों से डरने वाले, फूंकों से डरने वाले इसराइल से क्यों नहीं डरेंगे? क्यों नहीं खौफ खाएंगे? तरबियत गलत है, फाउंडेशन ठीक नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद की गैरत नहीं, बहादुरी नहीं, शुजात नहीं। रूटीन के मुसलमान, आदत के मुसलमान, आरजी मुसलमान, वक्ती टेम्परेरी डंक पाओ के मुसलमान, अल्लाह की कसम दिन में चिराग लेकर फिरे तो मुझे खालिद इब्न वलीद का किरदार नजर नहीं आता। ये अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तखशौ इन कुंतुम मोमिनीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।